چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فیضان غریب نواز۔ آئیے آج بھی اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ نئی اور انوکھی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اول تا آخر ضرور ہمارے اس ایپیسوڈ میں بنے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اور علم دین کی برکت سے مالا مال ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پڑھنے کی برکتوں سے مالا مال ایک روایت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، غور تو کریں کہ اللہ پاک یہ ہمارا کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گناہوں کے بعد اس کی مغفرت کے لیے اور پھر اس کو معاف کروانے کے لیے کتنے آسان اعمال ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا یقیناً یہ ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ کرتا ہے اور یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو اپنے آپ کو درود پاک پڑھنے کا ضرور عادی بنائیے اور اپنی زبان پر درود پاک کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم حضرت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے ہمیں کیا کیا پیغامات عطا فرمائے ہیں۔ جی ہاں، ان پیغامات کو سنیے اور پھر اس پر عمل کی ضرور کوشش کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان خلفاء کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے یہ فرامین ہم تک پہنچائے ہیں۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان ترجمان سے نکلنے والے ان فرامین کو اپنے پاس لکھا اور پھر یہ ہم تک آگے پہنچایا۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خلفاء تھے، تو آپ کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب جو خلیفہ تھے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، یہ حضور غریب نواز کے بڑے قریبی جو ہے نا خلیفہ تھے اور بڑے محبوب خلیفہ تھے، اور یہی وہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وصال سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کی جو ہے نا وہ شرائط رکھی تھی، اور ان کی بتائی ہوئی ان شرائط اور ان وصیتوں کو پورا کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ ہندوستان کی مشہور شخصیت، ہندوستان کے بادشاہ، دہلی کے بادشاہ حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ غور کریں کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر کتنا کمال، آپ کے خلیفہ میں کتنا کمال، اور آپ نے جس بادشاہ کی تربیت کی وہ بھی اتنا با کمال کہ جس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو، ہاں، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جاتا ہو، جس کی سنت قبلیہ عصر کی نہ چھوٹتی ہو،
اور ایسا شخص کہ جو پورے ہندوستان کی بادشاہت بھی چلاتا ہو اور وہ دہلی میں رہ کر کے ایک سلطنت کو چلا رہا ہو اور پھر اتنے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سب سے زیادہ قریبی اور محبوب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طرح سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری کے بعد جو آپ کے سجادہ نشین ہوئے وہ حضور سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی تھے کہ سب سے پہلے آپ کے سجادہ نشین یہی ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی اور سنی تھی کہ حضرت عبداللہ بیابانی پتہ ہے کون؟ یہ وہی عبداللہ بیابانی ہے جو حضور غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر کی صورت میں یہ آئے تھے، اور اس وقت ان کا نام تھا اجے پال جوگی۔ اور پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کو دیکھا، آپ کو اللہ نے جو قدرت عطا فرمائی، آپ کو جو کمال عطا فرمایا تھا، تو اجے پال جوگی نے جب آپ کو دیکھا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو وہ تائب ہوئے، قدموں میں گر پڑے اور پھر اجے پال جوگی سے عبداللہ بیابانی بن گئے اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں شامل ہو گئے۔ آئیے اب حضرت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرامین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، آئیے اس کی طرف انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم بڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ رات کو با طہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، یہ با طہارت سویا تھا۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، اب اس ایک فرمان کی اگر میں کچھ اور وضاحت کروں اور اس کی کچھ آسانیاں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی، اور اس پر آپ ضرور عمل کی کوشش کیجئے گا کہ رات میں با طہارت سونا ہے۔ اب رات میں با طہارت تو دیکھیں کہ اب دن بھر تھکے ہوئے ہیں، کام کاج ہم نے کیا ہے، اور چاہے وہ آفس سے ہم ریٹرن ہوئے ہوں، اپنی دکان سے ریٹرن ہوئے ہوں، اپنے شو روم سے ہم اپنے گھر ریٹرن گئے ہوں، یا اپنے ایجوکیشن سینٹر سے جو ہے نا ہم اپنے گھر پر گئے ہوں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بندہ جب اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا بیگ یا اپنا سامان وغیرہ رکھ کر وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب باتھ روم جا کر اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے نا، تو صرف ہاتھ منہ نہ دھویا کریں بلکہ وضو کی نیت کریں اور مکمل طور پر وضو کیا کریں۔ لہٰذا یہ نیکیاں کمانے کا بڑا بہترین اور پیارا موقع ہے، اور بالکل شارٹ طریقہ ہے کہ وضو کرنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، بس 2 منٹ کی بات، 5 منٹ کی بات ہے، اور تھوڑا سا کانسنٹریشن کی بات ہے کہ جب میں باتھ روم جا کر ہاتھ منہ دھو ہی رہا ہوں اور اپنے آپ کو فریش کر ہی رہا ہوں تو پھر مکمل وضو کر لیں اور رات میں باوضو سویا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے وضو کی ایک اور فضیلت، با طہارت رہنے کی ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں، اور غریب نواز کے اس فرمان پر عمل کے جذبے کو بڑھانے کے لیے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، باوضو رہنے کی طاقت رکھو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، کیونکہ حالت وضو میں ملک الموت جس کی روح قبض فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے شہادت لکھ دیتا ہے، یعنی کہ باوضو جس کا انتقال ہو اللہ پاک اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، جی ہاں ہماری موت یقیناً طے ہے، وقت مقرر ہے، اور اپنے وقت پر جو ہے نا موت آ جائے گی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا، نہ ایک سانس لینے کا موقع ملے گا۔ لیکن نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا سے ہم نے کب جانا ہے، لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کیوں نہ ہماری موت وضو کی حالت میں آئے، کیوں نہ ہماری موت با طہارت آئے، کیوں نہ ہماری موت سجدے کی حالت میں آئے، کیوں نہ ہماری موت اللہ کی عبادت کرتے کرتے آئے، کیوں نہ ہماری موت
تلاوت قرآن کرتے کرتے آئے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہمیشہ با طہارت با وضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور فارمولہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک بہترین بکلیٹ عطا فرمائی ہے، اور پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے نیک اعمال۔ جی ہاں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 امیر اہل سنت نے سوالات عطا فرمائے ہیں، اور اس رسالے کا نام رکھا ہے 72 نیک اعمال۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 کوسچنز عطا فرمائے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے 63 نیک اعمال۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 92 کوسچنز عطا فرمائے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے 92 یعنی 92 نیک اعمال۔ تو اسی طرح جو ہے نا بچوں کے لیے، یہاں تک کہ حج پر جانے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی امیر اہل سنت نے کچھ سوالات عطا فرمائے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے جو ہے نا اس کے اندر نیکیاں کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے شیڈیول پر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا والے کام کر سکتے ہیں۔ تو ضرور دعوت اسلامی انڈیا کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، اس سے آپ ہارڈ کاپی میں 2-5 روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا، آپ یہ بکلیٹ حاصل کریں۔ یا اس کے علاوہ دعوت اسلامی انڈیا نے الحمدللہ عز و جل ایک بڑی فیسلٹی ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک اپلیکیشن کو دعوت اسلامی انڈیا نے لانچ کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس اپلیکیشن کا نام ہے نیکی ٹائم۔ جی ہاں، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یا ابھی سلسلے کے دوران ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں، اپنا اینڈرائڈ موبائل نکال کر پلے اسٹور پر آپ چلے جائیں اور نیکی ٹائم اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوالات آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ تو امیر اہل سنت نے اس کے اندر جو ہے نا باوضو رہنے کا بھی سوال عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح باوضو رہنے کے متعلق، با طہارت رہنے کے متعلق غریب نواز کے اس فرمان کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور روایت اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ مصیبتیں ہمارے پاس نہ آئیں، بلائیں ہمارے پاس نہ آئیں، بیماریاں ہمارے پاس نہ آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ بندہ سسٹم فالو کیے بغیر اگر چاہتا ہے کہ مجھے یہ فیسلٹی ملنی چاہیے تو اٹس ناٹ پاسبل۔ سسٹم کو فالو کیجئے گا۔ اللہ پاک کے جلیل القدر نبی، جس سے اللہ پاک نے ڈائریکٹلی کلام فرمایا اور جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اب ہم غور کر لیں کہ آج ہماری ینگرز کی یا ٹین ایجرز کی اگر ہم بات کریں جو بالغ ہو چکے ہیں، لیکن ٹین ایجرز ان کو کہا جاتا ہے، ایک لڑکا جو ہے نا وہ 12 سے 15 سال کے درمیان جو ہے نا وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے یا میکزیمم 15 سال میں۔ تو بہرحال یہ ٹین ایجرز بھی ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ینگرز ہیں ان کی آج ایک تعداد ملے گی نا، جب اگر ان کو کہتے کہ بھائی اذان ہوگی چلے نماز کے لیے، تو کہتے ہیں حضرت طہارت نہیں ہے۔ اب بندہ مسلمان ہو اور جس کے رب کی ذات یہ ہے کہ رب نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا سبحان الذی، کہ رب کی جو ذات ہے نا وہ پاک ہے۔ اللہ نے انبیاء کو پاک صاف ستھرا پیدا فرمایا، بے عیب پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کا کلام پاک، اس کا دین پاک، اور وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ جنت پاک لوگوں کا گھر ہے، مسجد میں بھی پاک لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آتا۔ تو جس کا دین اتنا پاک ہو، جس کا مذہب اتنا پاک ہو، اس کے رب کی ذات پاک ہے، وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس کے باوجود مسلمان کہے کہ اب مجھے طہارت نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، تو یہ نہیں ہونے والی بات ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے نا با طہارت رکھیں، با وضو رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح آئیے ایک اور فرمان کی طرف ہم غریب نواز کے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے اور سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز ایک راز کی بات ہے۔ جی ہاں، نماز کیا ہے؟ راز کی بات ہے، جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ جی ہاں، پچھلے ایپیسوڈ میں نا
آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی تلاوت قرآن کے حوالے سے، جو غریب نواز تلاوت قرآن کیا کرتے، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی نا، تو تلاوت قرآن یہ سمجھ کر کریں کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے کچھ بات کروں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے عرض کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ پھر مزید اس کے علاوہ آگے کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، التجائیں کر رہا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی جو ہے نا رب کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر جو ہے نا چلنے کی باتیں کر رہا ہے کہ جس پر رب نے جو ہے نا انعام عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ نماز یہ اپنے رب سے راز کی ایک بات ہے، اور نماز کی کیا بات کی جائے کہ نماز یقیناً ایمان کے بعد یہ سب سے افضل جو عبادت ہے نا وہ نماز ہی ہے، اور پھر نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو فالو کریں۔ ہاں، 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، اور جن جن پر رب نے فرض فرمائی ہے ایسے بندے کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور جن کی عمر 7 سال ہو گئی ایسے بچوں کو نماز کی تاکید کریں، اور جن کی عمر 10 سال ہو گئی تو ایسے بچوں کو کچھ سختی کے ساتھ جو ہے نا نماز کی تاکید کی جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور فرمان آئیے حضور غریب نواز کا ہم سنتے ہیں کہ ہمارے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر قسم کھانے کی بات آتی ہے تو ہم کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی شاید یہ عادت ہو جاتی ہے کہ بات بات پر وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو قسم سے کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں فلاں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ کسی کا جو ہے نا وہ تکیہ کلامی بن جاتا ہے قسم کھانے کے لیے۔ تو جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، مجھے جو ہے نا ایک روایت جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ قسم اگرچہ مال بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جو وہ ناظرین جو کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میرا آئٹم سیل کرنے کے لیے مجھے قسم کھانی پڑے گی، تو شاید پھر یہ آپ کا اپنا دھوکہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ بغیر قسم کھائے اپنے آئٹمز کو، اپنے پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں۔ تو آپ کا ایسا کون سا پروڈکٹ ہے کہ آپ کو قسم کھائے بغیر آپ کا پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہا؟ تو شاید کہیں نہ کہیں پھر آپ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو اللہ پاک کے یہ پیارے ولی کامل ہمارے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا گھر ویران ہو۔ تو اپنے اندر سے جھوٹ کو اور جھوٹی قسم کھانے کی عادت کو نکالیں، انشاءاللہ عز و جل اس ویرانی سے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور فرمان میں شامل کرنا چاہوں گا غریب نواز کا، کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو اگر سنا جائے تو الحمدللہ عز و جل یہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، اسی طرح کسی کی جو ہے نا مدد کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد کو سننا، پیارے آقا نے اس کی جو ہے نا بڑی برکتیں اور بڑی بہاریں ارشاد فرمائی ہیں، بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا انسان تو انسان، بندہ جب جانوروں پر رحم کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نا وہ پیاسا تھا، اور وہ ایک کنویں کے اندر پانی پینے کے لیے اترا۔ جب وہ کنویں کے اندر پانی پینے کے لیے اترا، اپنی پیاس بجھائی، اور کنویں سے جب وہ باہر واپس آیا تو کنویں کے قریب دیکھا کہ ایک کتا ہے جو وہاں گیلی مٹی کو پیاس کی وجہ سے وہ چاٹ رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس کتے پر اس آدمی کو بڑا رحم آیا۔
وہ اپنی پیاس بجھا چکا تھا, کنویں سے بھی باہر آ چکا تھا, لیکن جب کتے کو دیکھا نا کہ یہ بھی پیاسا ہے تو اسے بڑا رحم آیا. وہ دوبارہ جو ہے نا کنویں کے اندر اترا, اور کنویں کے اندر اتر کر کے جو اس نے چمڑے کے موزے یعنی ساکس پہنے ہوئے تھے اس میں اس نے پانی بھرا اور اپنے منہ میں پکڑ کر کنویں سے باہر آیا, اور کنویں سے باہر آ کر اس چمڑے کے موزے سے اس کتے کو جب اس نے پانی پلایا تو اللہ پاک نے اس کی اس ادا کو اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ عز و جل یہ غریبوں کی مدد کرنے والے تھے. اچھا, آپ اگر اجمیر شریف گئے ہوں تو آج بھی آپ نے غریب نواز کے در پر جو ہے نا یہ منظر دیکھا ہوگا کہ آج بھی لوگ وہاں پانی پلاتے ہیں. غریب نواز کے در پر جو ہے نا آج بھی لنگر بٹتا ہے, روزانہ لنگر تقسیم ہوتا ہے. اور غریب نواز کی حیات ظاہری میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ نے باقاعدہ اپنی خانقاہ میں ایک باورچی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ روزانہ وہ آپ کے پاس آتا اور ضرورت کی چیزوں کے لیے آپ کے پاس پیسہ لے کر جاتا. اور غریب نواز کی شان دیکھیں, اللہ پاک نے آپ کو کیسی سعادت عطا کی تھی کہ غریب نواز جب بھی آپ کا باورچی آتا کہ کھانا بنانے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے تو آپ اپنے مسلح کو اٹھاتے اور پھر جو ہے نا وہاں سے کچھ اسے پیسہ نکال کر یعنی درہم و دینار نکال کر دیتے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ جب غریب نواز کے مسلح کے نیچے دیکھا گیا نا تو پھر جہاں تک نظر جاتی وہاں خزانہ ہی خزانہ نظر آتا. تو اللہ پاک اپنے ولیوں کو ایسی قدرتیں عطا فرماتا ہے. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین غریبوں کی مدد کیا کریں, مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سنیں, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بنیں. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اگر آپ کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو تو کہنا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. الحمدللہ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, اور پھر جہاں ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر لوگوں کے کھانے پینے کے, ان کے رہنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں, عارضی طور پر ٹینٹ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کی یونیک جو ہے نا ایک چیز ہے, اور اللہ پاک کی رحمت سے جب ہمارے اسلامی بھائی یہ کرتے ہیں نا تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کسی کی مدد کر کے نا دل کو بڑا سکون ملتا ہے. تو آپ بھی کسی کی مدد کر کے دیکھیں, یا دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ کو آپ جوائن کر لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی غریبوں کی مدد کرنے والا بن جاؤں تو GNRF ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جوائن کیجئے. آپ بھی اس طرح غریبوں کی مدد کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکی کی دعوت بھی عام ہوگی, غریبوں کی مدد کرنے کا انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا. آئیے ایک اور فرمان کو میں شامل کروں. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. جی ہاں, اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے. جی ہاں, تو صحبت کا اثر پڑتا ہے, صحبت یہ اثر رکھتی ہے, صحبت رنگ لاتی ہے. اور ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا یہ بات سکھاتے ہوں کہ اچھی صحبت میں بیٹا رہا کریں, برے بچوں سے برے دوستوں سے بچا کریں, چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں یا پھر یہ کہ مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں. ان کی جو ہے نا دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور اس کے متعلق اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی جو ہے نا یہ صحبت کی مثال پیارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ ایک عطر فروش کی اور ایک بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. کہ بندہ جب عطر فروش کی دکان میں جاتا ہے, ایک عطار کے پاس جاتا ہے, اگرچہ وہ اس کے پاس عطر نہ خریدے, خوشبو نہ خریدے, لیکن جب تک اس کے پاس رہے گا خوشبو اسے نصیب ہوتی رہے گی, خوشبو اسے ملتی رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اگر بیٹھ جائے, اگرچہ اس نے خوشبو نہ خریدی تو کچھ دیر کے لیے اس کے کپڑوں سے بھی جو ہے نا وہ خوشبو آنے لگتی ہے. اور اسی طرح بری صحبت کی پیارے آقا نے مثال ارشاد فرمائی کہ یہ بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ بھٹی جھونکنے والے کے پاس جاؤ گے نا, جو آگ کے اندر بھٹی جھونکتا رہتا ہے اور وہ آگ جلا کر کے کام کرتا ہے, تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ گے نا تو یا تو اس کی صحبت تمہارے کپڑوں کو جلائے گی,
اگر پورے کپڑے نہ جلیں یعنی کہ زیادہ نہ جلتے ہوں تو جو چنگاریاں آگ سے اڑتی ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کپڑوں کو جلا دیتی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے یہاں بیٹھنے سے جو ہے نا خوشبو نہیں بلکہ پسینے کی بدبو آتی ہے. تو اچھے اور برے ساتھی کی، اچھی اور بری صحبت کی یہ پیارے آقا نے مثال ارشاد فرمائی ہے. تو اب ہم غور کریں کہ ہمیں کیسے دوست پسند آتے ہیں، ہمیں جو ہے نا کس طرح کی دوستی پسند ہے. ہمیں ایسے دوست تو پسند نہیں ہے جو ہمیں فلم دکھانے کے لیے لے کر جائیں، کسی تفریح گاہ پر لے کر جائیں، گھومنے پھرنے کے لیے لے کر جائیں. ہمارا شاید بیسٹ فرینڈ وہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہو. اور اگر ہمیں کوئی نماز کی دعوت دیتا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بور کرتا ہے، یہ تو ہر وقت جو ہے نا نماز کی بات کرتا ہے، قبر کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کو حقیر جان رہے ہوں. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیسی صحبت کو اختیار کرنا یہ پسند کر رہے ہیں. آئیے ایک اور فرمان کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم شامل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے. جی ہاں، یہ بیماری بھی کہیں نہ کہیں اگر ہمارے اندر ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے. جی ہاں، بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کے بندے، تمہارے چہرے پر تو پیارے آقا کی سنت ہے ہی نہیں. تم نے جو ہے نا اتنی عظیم سنت کو جو ہے نا پامال کیا ہوا ہے. 5 وقتہ نماز تم پڑھتے نہیں ہو، اس کے علاوہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پا رہے ہو، اس کے علاوہ قرآن پاک تمہیں پڑھنا نہیں آتا. مزید یہ ہے کہ گناہ کی اگر بات کی جائے تو جھوٹ بولنے کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا، غیبت کرنے کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا، چغلی کرنے کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا. اسی طرح جانے انجانے ہم کسی کا حق تلف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے دل کو توڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ گناہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے نا، اور یہ گناہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. اور پھر چاہے وہ جان کر رہے ہوں کہ انجانے میں کر رہے ہوں. اور بعض لوگ تو شاید وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا، میں نے کہاں گناہ کیا ہے. تو اللہ کے بندے، گناہ تو کر لیا آپ نے. ٹائم پاس کے نام پر جو ہے نا کسی کا مذاق اڑا کر اس کے دل کے ٹکڑے کر کے جو ہے نا گناہ کر لیا، جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی. اب بتائیں کہ کسی کا مذاق اڑا کر ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ہم خود کو مقبول سمجھتے ہوں. اچھا، اتنے گناہ کے باوجود اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا مقبول سمجھتے ہوں کہ میرا رب جو ہے نا بڑی رحمت مجھ پر نازل کرتا ہے، میں تو یوں سمجھ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ کچھ یوں نہیں کرتا. تو غور کرنے والی بات ہے کہ بدبختی کی علامت یہ ہے. غریب نواز فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول سمجھے اور گناہ کرے، رب کی نافرمانی کرے، اور پھر یہ ایکسپیکٹیشن رکھے کہ میرا رب میری مغفرت فرما دے گا. رکھنی چاہیے، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہونی چاہیے. لیکن اللہ پاک نے جہاں وہ رحیم ہے نا، کریم ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. جہاں رب نے جنت کو پیدا کیا وہاں اس نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا ہے. لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیے اور پھر غریب نواز کے اس فرمان کو یاد رکھیے. آخری بات غریب نواز کی ایک اور فرمان کو شامل کر کے اختتام کی طرف آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا دوست کیا آپ بھی بننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اس پر عمل کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. نمبر 1، سخاوت دریا جیسی. غریبوں کی مدد کرتے رہیں، سخی بن جائیں، اپنے آپ کو سخی بنا لو. آپ فرماتے کہ اللہ کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہیں، سخاوت کیسی؟ دریا جیسی ہو. دوسری بات ارشاد فرمائی، شفقت ایسی ہونی چاہیے کہ آفتاب کی طرح جب سورج نکلتا ہے نا تو پھر اس پر روشنی کم ہوگی، اس پر زیادہ ہوگی، یہاں روشنی دے گا وہاں نہیں دے گا، ایسا نہیں. جب آفتاب نکلتا ہے تو ساری دنیا کو وہ روشن کر دیتا ہے. تو جب شفقت کسی پر کی جا رہی ہو نا تو چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ سب پر شفقت کی جائے، آفتاب کی طرح ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تواضع یعنی عاجزی جو ہے نا
یہ زمین کی مانند ہونی چاہیے کہ زمین سب کو ایکسیپٹ کیے ہوئے نا، زمین پر جو نیک ہے اس کو بھی زمین سنبھال رہی ہے، زمین پر جو گناہگار ہے وہ اس کو بھی سنبھال رہی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں نا کہ اگر میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ایپیسوڈ کا جو ہے نا وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا FGN چینل کے ناظرین اگر خدا کا دوست بننا ہے تو ضرور ان باتوں پر عمل کیجئے کہ سخی بھی بن جائیں اور شفقت کرنے والے بن جائیں، عاجزی کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کو کمپلیٹ کریں گے کہ فقر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب